چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کر دیں جی. چلیں جی. دا ببل، دا اسٹرو اینڈ دا شو. پہلے ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں اس کی، اس کے بعد یہ لیسن پڑھتے ہیں. ببل، بلبلا. ببل کے معنی بلبلا. کس چیز کا بلبلا؟ ہاں، جو پانی کا بلبلا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کیا؟ ببل. ایک آپ نے وہ چیونگ گم جس کو کھاتے ہیں اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ ببل گم. ببل گم بولتے ہیں. چونکہ اس کو کھانے کے بعد اس کو آپ پھلا کے ایک بلبلا بنا لیتے ہیں، دیٹ از آلسو کولڈ ببل گم. وہ ہم لوگ اپنا دیہاتی یا اپنا کیا کہتے ہیں انڈین انگلش میں اس کو ببل گم بول دیتے ہیں، یا بچے اس کو ببل گم بولتے ہیں. ان انگلش دیر از نو شدہ، دیر از نو تشدید. انگلش میں کوئی تشدید نہیں ہوتی. ایون اف دیر آر 2 words اور 3 words، لیکن پھر بھی آپ تشدید نہیں پڑھتے اس پر. جیسے BUBBLE ہے، ببل نہیں پڑھیں گے اس کو. کیا پڑھیں گے؟ ببل. ببل. آپ اس کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے سنگل بی کے ساتھ لکھا ہوا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا کیا؟ دا ببل. ببل بلبلا. شو، جوتا. شو کے معنی جوتا. لیکن شو عام طور پہ پلورل میں بولا جاتا ہے. کس میں بولا جاتا ہے؟ پلورل میں، یعنی جمع میں بولا جاتا ہے، اور شوز بولا جاتا ہے. کیا بولا جاتا ہے؟ شوز. I have a pair of shoes. A pair of shoes. پیر کا مطلب PAIR، پیر. پیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوڑا. یہ ہم نے اس دن بھی بولا تھا، PAIR پیر. پیر کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ جوڑا. A pair of shoes، ایک جوڑا جوتا. A pair of shoes کا مطلب ہو گیا کیا؟ ایک جوڑا جوتے کا ایک جوڑا. تو اسی طریقے سے انگلش میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس میں بولی جاتی ہیں، مطلب جو پلورل میں ہی بولی جاتی ہیں. جیسے مان لیجئے پجامہ ہے آپ کا، پجامے میں 2 پاؤں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو پجاماز پلورل ہی بولا جاتا ہے ہمیشہ. پجاماز پلورل ہی بولا جاتا ہے ہمیشہ. اسی طریقے سے قینچی ہوتی ہے، قینچی میں بھی 2 وہ ہوتے ہیں، اس کو بھی بولتے ہیں کیا؟ پلورل میں ہی بولتے ہیں، سیزرز. تو ایسی چیزیں جو پلورل میں استعمال ہوتی ہیں ان کو پلورل میں ہی بولا جاتا ہے. تو شوز، جوتا یا جوتے. اس کے لیے جو ضمیر استعمال کرتے ہیں وہ بھی پلورل کی استعمال کریں گے. یعنی ایسا نہیں بولیں گے اٹ از مائی شوز، ایسا نہیں بولیں گے. کیا بولیں گے؟ دے آر مائی شوز. دے آر مائی شوز، دے آر نیو. یہ میرے جوتے ہیں، یہ نئے ہیں. دے آر مائی شوز، دے آر نیو. تو اس کو فولڈ کر کے رکھ دیں سائڈ میں. چلیں جی آگے دیکھیں. اونلی دا ویئرر نوز ویئر دا شو پنچز. یہ ایک محاورہ ہے. اونلی دا ویئرر نوز ویئر دا شو پنچز. اونلی کا مطلب ہوتا ہے صرف. ویئر، ویئر کے معنی ہوتے ہیں انگلش میں پہننا. WEAR ویئر، اس کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ پہننا. ویئرر پہننے والا. ویئرر کے معنی ہو گیا کیا؟ پہننے والا. اونلی دا ویئرر صرف پہننے والا. نوز KNOW نو، اس کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ جاننا، علم ہونا. تو اونلی دا ویئرر نوز صرف پہننے والا جانتا ہے، صرف پہننے والا ہی جانتا ہے. ویئر کہاں یا جہاں. شو جوتا. پنچ، پنچ کے معنی ہوتے ہیں چبھنا. پنچ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چبھنا. کسی کو ایسے جو آپ ایسے کرتے ہیں، اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ کسی کو آپ چوٹی بھریں یا کیا کرتے ہیں، آپ نے بہت سے کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. چوٹی کاٹنا یا چوٹی بھرنا، یا نوچنا. نہیں، نوچنا از سم تھنگ ڈفرنٹ. نوچنا از دس از نوچنا. ٹھیک ہے، دس از پنچ.
دیٹ از اس کو کیا بولتے ہیں پنچ کرنے کو؟ چوٹی کاٹنا یا چوٹی بھرنا. ٹھیک ہے، تو عام طور پر وہی اس کو پنچ کرنا بھی بولتے ہیں انگلش میں. اچھا، اب اس کے پورے کا کیا مطلب ہو گیا؟ اونلی دا ویئرر نوز ویئر دا شو پنچز. صرف پہننے والا ہی جانتا ہے کہ کہاں جوتا چبھ رہا ہے یا چبھتا ہے. صرف پہننے والا ہی جانتا ہے کہ جوتا کہاں چبھتا ہے. محاورتاً اس کو بولا جاتا ہے قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. محاورتاً بولا جاتا ہے کیا؟ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. جی اس میں نیچے لکھا ہوا ہے، اس کی نچلی لائن میں اردو میں لکھا ہوا ہے قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. لغوی ترجمہ سمجھ لیا، مفہوم سمجھ لیا، اور اس کے حساب سے یہ محاورہ ہے قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. انٹو اندر، انٹو کے معنی اندر. فورسٹ جنگل. ٹو کم کیم کم. فرسٹ فارم آتی ہے اس کی کم، سیکنڈ فارم کیم، اور تھرڈ فارم پھر سے کم آنا. ریور ندی. ٹو کروس پار کرنا، عبور کرنا. ٹھیک ہے، کروس کرنا، پار کرنا، عبور کرنا. اگلی اسی کی ایگزامپل لکھی ہوئی، دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کراس اٹ، یا دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کراس دا ریور. یہ سینٹنس جو ہے آپ کی کہانی میں بھی آئے گا. اس کا مطلب ہے دے ڈونٹ نو، انہیں نہیں پتا، وہ نہیں جانتے. ہاؤ ٹو کراس دا ریور، کہ کیسے ندی کو پار کرنا ہے. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کراس دا ریور، وہ نہیں جانتے کہ ندی کو کیسے پار کرنا ہے. اب دیکھیے آئی نو، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جانتا ہوں، مجھے آتا ہے. آئی نو کا مطلب میں جانتا ہوں اور مجھے آتا ہے. کوئی کام آپ کو کرنا آتا ہے، اس کے بارے میں علم ہے، تو آپ اس کو کیا بول لیتے ہیں؟ آئی نو، میں جانتا ہوں یا مجھے آتا ہے. اب آئی نو کے بعد جو کام بھی آپ کو کرنا آتا ہے اس کو ہاؤ ٹو سے جوڑتے ہیں. کس سے جوڑتے ہیں؟ ہاؤ ٹو سے جوڑتے ہیں. ہاؤ ٹو. فار ایگزامپل مجھے بولنا آتا ہے، تو آپ بولیں گے آئی نو ہاؤ ٹو اسپیک. آئی نو ہاؤ ٹو اسپیک، مجھے بولنا آتا ہے. آئی نو ہاؤ ٹو اسپیک، مجھے بولنا آتا ہے. مجھے لکھنا آتا ہے، آئی نو ہاؤ ٹو رائٹ، مجھے لکھنا آتا ہے. اور مجھے کھانا پکانا آتا ہے. آئی نو ہاؤ ٹو کوک فوڈ. آئی نو ہاؤ ٹو کوک فوڈ. مجھے کار چلانی آتی ہے. آئی نو ہاؤ ٹو ڈرائیو دا کار. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے آپ جو بھی چیز ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے کوئی بھی کام کرنا آتا ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں تو اس طریقے سے بنائیں گے. اچھا جی، اسی طریقے سے اگر نیگیٹو میں بنا رہے مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں پتا، تو پھر آپ بولیں گے کیا؟ ڈونٹ نو. کیا بولیں گے؟ مثال کے طور پر مجھے بولنا نہیں آتا ہے، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسپیک، مجھے بولنا نہیں آتا ہے. مجھے لکھنا نہیں آتا ہے، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو رائٹ. مجھے کھانا پکانا نہیں آتا ہے، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کوک فوڈ. مجھے کار چلانی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. اس کے بعد آئی جو ضمیر ہے اس کو بدل کے آپ دوسری ضمیریں بھی لا سکتے ہیں، جیسے وی، ہی، شی، دے. نام بھی لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر خالد ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو کوک فوڈ. خالد ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو اسپیک. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما انا بقارئین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک ترجمہ تو یہ بھی کر سکتے ہیں آئی ایم ناٹ لٹریٹ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں.
میں نہیں جانتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، اگر یہ بات آپ بولیں اس طریقے سے، اس پیٹرن پر، تو کیسے بولیں گے؟ I don't know how to read. I don't know how to read. پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے دو تین بار سوال پوچھنے کے بعد وہ آیتیں پڑھ کر سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے، ریڈ ان دا نیم آف دا لارڈ ہو کریٹڈ یو. تو اس طریقے سے آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ، مجھے پڑھنا نہیں آتا، ایسے آپ بنا سکتے ہیں. چلیے جی، یہاں پر جو اگزامپل اب یہ دیکھیں، دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کراس دا ریور، انہیں نہیں پتا کہ ندی کو کیسے پار کرنا ہے. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کراس دا ریور، انہیں نہیں پتا کہ ندی کو کیسے پار کرنا ہے. چلیے آگے، اگلا ورڈ ہے ٹو فلوٹ. فلوٹ تیرنا، اوپر اوپر رہنا. اگر کوئی چیز پانی میں تیر رہی ہے تو اس کے لیے سوئم، جیسے انسان وغیرہ پانی میں تیرتا ہے تو اس کے لیے سوئم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر پانی کی سطح کے اوپر کوئی چیز تیر رہی ہے تو آپ اس کو بولتے ہیں کیا؟ فلوٹ. کیا بولتے ہیں؟ فلوٹ. پانی کی سطح کے اوپر جو ہے کوئی چیز تیر رہی ہے، مان لیجیے کوئی ہلکی چیز ہے، اگر ہلکی چیز آپ پانی پر پھینکیں تو چونکہ اس کا جو باڈی ماس ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، اس لیے پانی کے اوپر ہی رہتا ہے اور وہ تیرتا رہتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں کیا؟ فلوٹ. اسی طریقے سے کوئی چیز ہوا وغیرہ میں بھی تیر رہی ہے تو اس کے لیے بھی فلوٹ وغیرہ کا ورڈ یوز کر لیتے ہیں. ٹو فلوٹ تیرنا، اوپر اوپر رہنا. لیٹ اس فلوٹ آن یو، یہ سینٹنس جو ہے اسٹوری کے اندر آئے گا. لیٹ اس فلوٹ آن یو، اس کا میننگ ہے کیا؟ ہمیں اپنے اوپر تیرنے دو. لیٹ اس فلوٹ آن یو، یہ وہی ہے، یہ آپ پڑھ چکے امپیریٹو سینٹنسز لیٹ سے بنانا. لیٹ می فلوٹ، مجھے تیرنے دو اپنے اوپر، آن یو. لیٹ می فلوٹ آن یو، مجھے اپنے اوپر تیرنے دو. ٹھیک ہے. اور لیٹ اس جو ہے جمع متکلم ہے. آج ضمائر پڑھاتے ہیں آپ لوگوں کو تاکہ ضمائر کا جو کنفیوژن ہے وہ ختم ہو جائے، اس کا استعمال کرنا صحیح سے آ جائے. لیٹ اس فلوٹ آن یو، ہمیں اپنے اوپر تیرنے دو. اچھا جی، لیٹ سے ہی چند سینٹنسز یہاں لکھے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہیں تو آسان، معافی مشکل. ناؤ لیٹ می اسپیک، اب مجھے بولنے دو. لیٹ ہم کم ان، اس کو اندر آنے دو. لیٹ می گو، مجھ کو جانے دو. اسٹریچ پھیلانا، کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا. ٹھیک ہے. ٹو اسٹریچ پھیلانا، کسی چیز کو آپ پکڑ کے پھیلاتے ہیں ایسے تو اس کو کیا بولیں گے؟ اسٹریچ کرنا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اپنے جسم کو پھیلائے تو اس کو بولتے ہیں کہ انگڑائی لینا. اسی سے یہ ورڈ بنتا ہے ٹو اسٹریچ یور سیلف، انگڑائی لینا. ٹو اسٹریچ یور سیلف، انگڑائی لینا. بینک کنارہ. بینک جو ہوتا ہے، بینک BANK بینک، ایک تو وہ بینک ہوتا ہے جیسے اسٹیٹ بینک آف انڈیا، پنجاب نیشنل بینک وغیرہ جو بینک ہوتے ہیں. بینک کے ایک معنی ہوتے ہیں بھروسہ. بینک کے ایک معنی کیا ہوتے ہیں؟ بھروسہ. جو بینک کو بینک بولا جاتا ہے وہ اسی لیے بولا جاتا ہے کیونکہ لوگ اس پہ بھروسہ کر کے اپنا سرمایہ، اپنی مال و دولت اور اپنی سمپتی اس کے اندر جمع کر دیتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بینک جو ہے آپ کا بھروسہ قائم نہیں رکھ پاتے بعض دفعہ اور چلتے بنتے ہیں، لیکن وہ بینک اس لیے. بینک کے ایک دوسرے معنی ہوتے ہیں کنارہ. جیسے ندی کا کنارہ تو بولیں گے بینک آف دا ریور، ندی کے کنارے پر. آن دا بینک آف دا ریور، ندی کے کنارے پر کیا بولیں گے؟ آن دا بینک آف دا ریور، ندی کے کنارے پر. ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، فرام ون بینک ٹو دا ادر. کہانی میں آئے گا کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، تو یہ وہی ہے فرام ون بینک ٹو دا ادر، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک. دین THEN، دین، اس کے معنی پھر، تبھی، اس وقت، یا اس کے بعد، بعد میں، یہ سب اس کا ترجمہ ہوتا ہے دین کا. ایک ہوتا ہے THAN، دین. اس کا میننگ الگ ہوتا ہے، وہ تقابل کے لیے آتا ہے. کس لیے آتا ہے وہ؟
تقابل کے لیے. جیسے اس میں تفضیل آتا ہے، پھر اس کے بعد من صلہ آتا ہے تقابل کے لیے، ٹھیک ہے، یا آنا آتا ہے تقابل کے لیے. تو اسی طریقے سے انگلش میں کوئی بھی اس میں تفضیل مان لیجیے اگر آتا ہے، یعنی کہ کمپیریٹیو ڈگری آف ایڈجیکٹو آتا ہے اگر، تو پھر اس کے بعد کیا لائیں گے؟ دین، پھر اس کے بعد دوسری چیز. مثال کے طور پر مجھے کہنا ہے آپ سے بہتر، تو بولوں گا کیا؟ بیٹر دین یو. کیا بولوں گا؟ بیٹر، BETTER، بیٹر دین یو. بیٹر دین یو، آپ سے بہتر، ٹھیک ہے. ہاں اسی طریقے سے تو یہ جو ہے، یہ بیٹر جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے، سمجھ لیجئے. اس کو انگلش میں بولتے ہیں کمپیریٹیو ڈگری آف ایڈجیکٹو. ایڈجیکٹو کی 3 ڈگری ہوتی ہے، پوزیٹیو ڈگری، کمپیریٹیو ڈگری اور سپرلیٹیو ڈگری. یہ آپ گرامر کی بحث میں پڑھیں گے انشاءاللہ مختصراً. اگر چلیے ابھی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ایڈجیکٹو کوئی آیا بھی نہیں ایسا. پھر تبھی اس وقت، دین کے معنی ٹو جمپ کودنا، سیکنڈ تھرڈ وہ میڈی کے ساتھ آتی ہے. ٹو بریک بروک بروکن، ٹوٹنا توڑنا، بریک بروک بروکن، ٹوٹنا توڑنا. فول فیل فولن، گرنا، فول فیل فولن، گرنا. لاؤڈ زوردار، بآواز بلند، اونچا اونچی، یہ سب معنی ہوتے ہیں لاؤڈ، زور سے. لاؤڈلی، زور سے اونچی آواز میں، لاؤڈلی زور سے اونچی آواز میں. his voice is very loud، اس کی آواز بہت بلند ہے. his voice is very loud، اس کی آواز بہت بلند ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو بولنا ہے آپ کی آواز بہت بلند ہے، تو کیسے بولیں گے؟ your voice is very loud، آپ کی آواز بہت بلند ہے. اور کسی سے بولنا ہے زور سے بولیے، تو کیسے بولیں گے؟ اسپیک لاؤڈلی، زور سے بولیے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بول رہا ہے، آپ کو بولنا ہے کہ اور زور سے بولیے، تو پھر آپ بولیں گے اسپیک لاؤڈر. یہ وہی ایڈجیکٹو کی کمپیریٹیو ڈگری آ گئی. لاؤڈ زور، مطلب زور سے، اور لاؤڈر مزید زور سے. لاؤڈسٹ یہ سپرلیٹیو ڈگری بنتی ہے، سب سے زیادہ زور سے، سب سے زیادہ بلند. تو اسپیک لاؤڈر، اور زور سے بولو. چلیں جی آگے. اسپلیش، پانی میں چھپاک کی آواز. پانی میں چھپاک کی آواز کو کیا بولتے ہیں؟ اسپلیش. اگر کوئی پانی پہ ہاتھ واتھ مارے آپ، تو جو چھپ چھپ ہوتا ہے یا پانی میں چھپاک کرنا، اس کو اسپلیش بولتے ہیں. ٹو اسپلیش، چھپاک چھپاک کرنا، چھپ چھپ کرنا. زلزلہ، ارتھ شیک، زمین کے ہلنے کو. شیک کے معنی آپ کو پتہ ہی ہے، ہلنا، ہلانا، لرزنا، یہ سب معنی ہوتے ہیں. تو ارتھ شیک، زمین کا ہلنا اور زمین کا لرزہ. ٹو شیک ود لافٹر، ٹو شیک ود لافٹر. شیک کے معنی ہنسنا، شیک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہلنا. ہنسی سے ہلنے لگنا، یعنی اتنی زور سے ہنسنا کہ آپ کا اپنے اوپر کنٹرول نہ رہے اور ہنسی سے آپ لوٹ پوٹ ہو جائیں. ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونا یا قہقہا لگانا، یہ معنی ہوتا ہے. ٹو شیک ود لافٹر، LAUGHTER، لافٹر یہ ورڈ آ گیا پہلے. قہقہا لگانا، ہنسنا، ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جانا. ٹو برسٹ، BURST، برسٹ، پھٹنا، ٹوٹنا، ریزہ ریزہ ہو جانا، شق ہونا. برسٹ، ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص، کسی شخص نے کوئی بات سنی اور سن کر اچانک اس کو ہنسی آ گئی بہت زور سے، تو بھی بولتے ہیں ٹو برسٹ ود لافٹر. ہنسی سے پھوٹ پڑنا، یا مطلب اچانک بہت زور زور سے ہنسنے لگنا، اس کو بولتے ہیں کہ ٹو برسٹ ود لافٹر. شیک ود لافٹر ہے، ٹو برسٹ ود لافٹر بھی یوز کرتے ہیں. اچھا، برسٹ پھٹنا. جیسے بلبلا اگر پھٹ جائے آواز کے ساتھ، تو اس کے بولنے کو بھی کیا بولیں گے؟ اس کے پھٹنے کو بولیں گے برسٹ. بینگ، زور کی آواز. بینگ کیا کہتے ہیں؟ ٹھوکنا، پیٹنا، زور سے بجانا. جیسے اگر مان لیجئے 2 پلیٹ لے کر آپس میں آپ اس کو بجائیں، اس آواز کو اور اس بجانے کے عمل کو کیا بولتے ہیں؟ بینگ.
مان لیجیے آپ کہیں کہ یہ بجانا بند کرو تو آپ کیسے بولیں گے؟ اسٹاپ بینگنگ، اسٹاپ بینگنگ دا پلیٹس، پلیٹیں بجانا بند کرو. ٹھیک ہے، اسٹاپ بینگنگ دا پلیٹس، پلیٹیں بجانا بند کرو. بگ بینگ، زور کی آواز، دھماکے دار آواز، بگ بینگ. اور بگ بینگ جو ہے، بگ بینگ تھیوری جانتے ہیں سب لوگ؟ بگ بینگ تھیوری، تو یہ بتاؤ کھڑے ہو کر بگ بینگ تھیوری کیا ہوتی ہے؟ کھڑے ہو کر بتاؤ زور سے. بگ بینگ کے لغوی معنی ہو گئے زور، دھماکے دار آواز، یہ زور کی آواز. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین پہلے ساکت تھی، یا یہ جو پوری کائنات ہے یہ پہلے کیا تھی؟ اور ایک زور کا دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے بعد یہ تمام چیزیں وجود میں آئیں، اور یہ تمام چیزیں پھر اس طریقے سے اسی بگ بینگ کے بعد یہ کائنات وجود میں آئی. رہا یہ سوال کہ کیا یہ اسلامی نظریے کے مطابق ہے یا نہیں، تو جدید علماء کا کہنا ہے کہ جی اسلامی نظریے کے عین مطابق ہے یہ بات، کہ زمین جو ہے، زمین نہیں بلکہ کائنات جو ہے یہ پھٹی، اور پھٹنے کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد پھیلنا شروع ہوا، اور اس دنیا نے شیپ اور وجود لینا شروع کیا. وہ ہے نا آیت قرآن میں کیا، کانت السماء رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي، ایسے ہی نا کچھ شاید. اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ ہاں پڑھیں پوری آیت. وہ کانت السماء رتقا، ایسا ہے نا؟ کیا معنی ہے اس کا؟ علماء حضرات کیا معنی ہے اس کا؟ کانت السماء رتقا ففتقناہما. جوڑ دیا. تو بہرحال اس پر زیادہ بحث نہ کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کو پھر کسی دن جو ہے آپ کا سائنس وائنس پہ کوئی لیکچر ویکچر کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالی. مولانا وحید الدین خان کا لٹریچر اس پر کافی اچھا ہے، اس پر آپ پڑھ سکتے ہیں. بگ بینگ یا اسلامی نظریے کے مطابق انہوں نے اس کو کس طریقے سے ڈالا ہے، اور زبردست کام کیا انہوں نے. اور چلیے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں فٹافٹ. یہ لیسن یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا، یہ والا ورڈ میننگ جو ہے یہاں پر کمپلیٹ. یہ جو لائن ہے اس کے بعد جو ہے پھر اگلا لیسن شروع ہوتا ہے، کٹن بلی کا بچہ، اگلا لیسن شروع ہوتا ہے. چلیے The bubble, the straw and the shoe. بلبلا، تنکا اور جوتا. بلبلا، تنکا اور جوتا، یہ کہانی ہے 3 لوگوں کی. بلبلا، تنکا اور جوتا. آپ کو تصویر میں نظر بھی آ رہا ہوگا. ایک تو ہے بلبلا، اور ایک ہے اسٹرو، اور ایک ہے کیا؟ جوتا. نظر آ رہا تصویر میں؟ ویری گڈ. لسن اینڈ انجوائے دس اسٹوری. سنیے اور اس کہانی سے لطف اندوز ہوئیے. Once upon a time، ایک مرتبہ کی بات ہے. There lived a bubble, a straw and a shoe. ایک مرتبہ کی بات ہے، بلبلا، تنکا اور جوتا یہ تینوں رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، lived رہا کرتے تھے. Once upon a time، ایک مرتبہ کی بات ہے. There lived a bubble، ایک بلبلا، ایک جوتا. ایک بلبلا، ایک تنکا اور ایک جوتا رہا کرتے تھے.
اچھا یہاں پر سب سنگل ہے, شو بھی سنگولر ہی یوز ہوا ہے, ٹھیک ہے, پلورل نہیں ہے, ایک ایک ہی ہے. ون ڈے دے وینٹ انٹو دا فورسٹ, ایک دن وہ سب جنگل میں گئے, گھومنے گئے. جمعرات کی شام تھی تو سوچا کچھ کام نہیں ہے, نکل کے گھومنے. ون ڈے دے وینٹ انٹو دا فورسٹ, ایک دن وہ جنگل میں گئے. دے کیم ٹو اے ریور, وہ ایک ندی پر پہنچے یا ندی پر آئے, وہ ایک ندی پر وارد ہوئے. They did not know how to cross it. They did not know, وہ نہیں جانتے تھے. اچھا ہم نے پڑھا don't know, یہ present ہے, اور don't کا past جو ہے وہ didn't ہے, یا didn't پڑھتے ہیں اس کو, یا didn't پڑھتے ہیں, دونوں پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر past کا یعنی کہ ماضی کا ترجمہ کریں گے کیا؟ They did not know, وہ نہیں جانتے تھے, how to cross it, کہ اس کو کیسے پار کرنا ہے. یہ تو ہو گیا لغوی ترجمہ, وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کو کیسے پار کرنا ہے. اچھا ملا کر ترجمہ کر لیں گے, انہیں ندی پار کرنا نہیں آتا تھا, انہیں ندی پار کرنا نہیں آتا تھا. انہیں وہ پار کرنا, کراس اٹ, اٹ کا مطلب وہ, یہ ضمیر ہے اٹ, اور اٹ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ریور, ندی. انہیں ندی پار کرنا نہیں آتا تھا. The shoe said, جوتے نے کہا, ہاں قال جوتا, جوتے نے کہا, ببل, بلبلے, let us float on you, ہمیں اپنے اوپر تیرنے دو. جوتے نے کہا, بلبلے, let us float on you, ہمیں اپنے اوپر تیرنے دو. کیوں کہا؟ کیونکہ بلبلہ جو ہے عام طور پر پانی کے اوپر اوپر رہتا ہے, تو کیا کہتے ہیں, ہم لوگ پار کر لیں گے تمہارے اوپر تیر کر, آپ کشتی کے قائم مقام ہو جاؤ. چلیں جی. نو شو لیٹ اسٹرو اسٹریچ ہمسیلف فرام ون بینک ٹو دا ادر, تو اس نے کہا نہیں, نہیں جوتے, لیٹ اسٹرو اسٹریچ ہمسیلف, اسٹرو کو کھینچنے دو اپنے آپ کو, یعنی کہ اپنے آپ کو پھیلا لینے دو, اپنے آپ کو دراز کر لینے دو. فرام ون بینک ٹو دا ادر, ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک, یعنی کہ اسٹرو جو ہے ایک کنارے سے دوسری کنارے تک اپنے آپ کو دراز کر لے گا, پھیلا لے گا, اور اس کے اوپر سے ہم چلے جائیں گے. کہنے کا مطلب یہ تھا اس کا. لیٹ اسٹرو اسٹریچ ہمسیلف فرام ون بینک ٹو دا ادر, اسٹرو کو یعنی کہ تنکے کو اپنے آپ کو پھیلا لینے دو. ہمسیلف اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, تنکے کو اپنے آپ کو پھیلا لینے دو. فرام ون بینک, ایک کنارے سے, ٹو دا ادر, دوسرے کنارے تک. دین وی کین کراس دا ریور, پھر ہم ندی کو پار کر سکتے ہیں. دین وی کین کراس دا ریور, پھر ہم ندی کو پار کر سکتے ہیں. کین کا مطلب ہوتا ہے سکنا, کڈ کا مطلب بھی ہوتا ہے سکنا, جو ہم نے پڑھا تھا, لیکن وہ کڈ ہوتا ہے پاسٹ کے لیے, ٹھیک ہے. فور ایگزامپل, میں نہیں جا سکا, I could not go, I could not go, میں نہیں جا سکا, ٹھیک ہے. میں نہیں پڑھ سکا, I could not read, میں نہیں سمجھ سکا, I could not understand, ٹھیک ہے. میں نہیں بول سکا, I couldn't speak. لیکن could کی جگہ اگر can ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سکتا ہے. فور ایگزامپل, میں نہیں جا سکتا ہوں پریزنٹ میں, تو پھر آپ بولیں گے I can't go. میں نہیں جا سکا, I could not go. میں نہیں جا سکتا ہوں, I cannot go. ٹھیک ہے, دونوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے, دونوں کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے. تو I cannot go, میں نہیں جا سکتا. میں نہیں پڑھ سکتا, I cannot read, میں نہیں پڑھ سکتا. میں نہیں بول سکتا, I cannot speak, میں نہیں سمجھ سکتا, I cannot understand. میں سو سکتا ہوں, لیکن میں سو سکتا ہوں, I can sleep. کیا خیال ہے ضیاء الرحمان, سو سکتے ہیں؟ ہاں بول رہے ہیں I can sleep, میں سو سکتا ہوں. اور ہمارے کیا نام ہے آپ کا؟ منزل, منزل,
کون سی والی؟ مقصود، منزل مقصود او غیر مقصود؟ پہلی منزل کے ساتویں منزل قرآن کی؟ ساتویں. تو منزل صاحب نیند آ رہی ہے؟ آ تو رہا ہے ہم کو نیند. فیصل بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں نیند بھگانے کا ایک جگاڑ ہے، اور وہ ہے کہ پڑوسی کے ذریعے سے آپ کی ٹھگائی کرائی جائے. پڑوسی گدی پہ ایک تماچا مارتا ہے زبردست، اور گدی آپ کی لال ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں دو کام ہوتے ہیں: شرمندگی کا احساس اور نیند کی روانگی. ٹھیک ہے، یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں. اور اگر گدی آپ کی چھوٹی ہے تو پھر مکہ لگوا دیتے ہیں. کمر چونکہ بڑی ہوتی ہے سب لوگوں کی، مکہ ایک پسلی میں یہاں مارتے ہیں تو الحمدللہ کئی دنوں تک جو ہے اس کا افاقہ رہتا ہے اور نیند نہیں آتی. تو یہ ہمارے یہاں ہے، لیکن ابھی آپ تازے ہیں اس لیے ہم آپ کا خیال کر رہے ہیں. علماء کرام ہیں، پروٹوکول دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، ورنہ یہ دونوں ترکیبیں ہمارے پاس ہیں موجود. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی زیادہ ہی سوتا ہے تو ہمارے پاس آصف ہیں. تو آصف آپ کو ہلکا سا بھی ماریں گے تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے کسی نے گھن سے مار دیا آپ کو ہتھوڑا، گھن. ٹھیک ہے. تو خبردار، ہوشیار رہیں سب لوگ. ٹھیک ہے، کسی بھی وقت پڑ سکتا ہے. اور خابیدگی کی حالت میں ہی اگر لگ جائے تو اس کا حسن دو بالا ہو جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے، سو رہے ہیں، گھن پڑا ایک اچانک سے آصف کے ہاتھوں کا، اور جناب طبیعت درست ہو گئی پھر اس کے بعد. ٹھیک ہے، ہری بھری سرسبز و شاداب طبیعت ہو گئی، پھر نیند نہیں آتی کئی دن تک. چلیے، کافی لمبی بحث نکل گئی نیند پر. تو کہاں تھے ہم؟ آئی کین سلیپ، میں سو سکتا ہوں. کین اور کوڈ اس کا استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے موٹے سینٹینس اس سے بنا سکتے ہیں نا سب لوگ؟ منزل صاحب بنا سکتے ہیں؟ بنائیے. اچھا چلیے. وہ مسکرا سکتا ہے. شی کین اسمائل. شی کین کی کینوٹ؟ بولیے زور سے بولیے، آواز مجھ تک آنی چاہیے. میں بولتا ہوں میری آواز آپ تک آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کی بھی تو مجھ کو آنی چاہیے، تبھی تو ٹو وے کمیونیکیشن ہوگا، ورنہ تو ون وے کمیونیکیشن رہ جائے گا، یک طرفہ کمیونیکیشن ہو جائے گا. جی زور سے بولیے. شی کین اسمائل. صحیح ہے، شی کین اسمائل، وہ مسکرا سکتی ہے. لیکن کیا چونکہ میل فیمیل والا تھوڑا الگ رہتا ہے، میل کو فیمیل، فیمیل کو میل بول دیتے ہیں، تو شاید انگلش میں بھی یہ کر رہے ہیں ایسا. میں نے بولا وہ مسکرا سکتا ہے یا مسکرا سکتی ہے؟ بولا میں نے سکتا ہے بولا تھا میں نے، لیکن کوئی نہیں. ہمارے یہاں ہی کو سکتا ہے بولتے ہیں اور شی کو سکتی ہے بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، اور سکتی ہے کے اندر شکتی بہت ہوتی ہے. چلیں استعمال کر لیں گے نا اس کو. دین وی کین کراس دا ریور، پھر ہم ندی کو پار کر سکتے ہیں. سو دا اسٹرو اسٹریچڈ ہمسیلف فرام ون بینک ٹو دا ادر، چنانچہ تنکے نے، یا یوں کہ لیے اسٹرو نے، جو اسٹرو ہوتا ہے پانی پینے والا یا جوس پینے والا جو اسٹرو ہوتا ہے، اس نے اسٹریچڈ ہمسیلف، اپنے آپ کو پھیلا لیا، فرام ون بینک ٹو دا ادر، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک. when the shoe jumped on the straw، جب جوتا اس کے اوپر کودا، جب جوتا اسٹرو کے اوپر کودا، it broke، تو اس کی جان نکل گئی. it broke، اس کی جان نکل گئی، وہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے جی. نہ یہ غلط بات ہے بھائی، یہ غلط بات ہے. اب یوں نہ کہیے کہ جب آصف اس کے اوپر کودا. نہ یہ تو صحیح نہیں ہے. لا يجوز، هذا لا يجوز. The shoe fell into the water، جوتا پانی میں گر گیا. with a loud splash، زور کی چھپاک کے ساتھ.
The shoe fell into the fell, یہ سیکنڈ فارم ہے, ماضی ہے کس کا, فال کا. فال کے معنی گرنا. The shoe fell, جوتا گر گیا, into the water, پانی کے اندر, with a loud splash, ایک زور کی چھپاک کے ساتھ. The bubble shook and shook with laughter, اور بلبلا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا, and burst with a big bang, اور زور کی آواز کے ساتھ پھٹ گیا. جیسے پھٹتا ہے عام طور پر بلبلا جس طریقے سے پھٹتا ہے, اسی آواز کے ساتھ بلبلا پھٹ گیا. نیچے آپ تصویر میں دیکھیں تو تینوں کی حالت زار دیکھ سکتے ہیں. ایک جو ہے, دو تو ندی کے اندر ہیں اور ایک جو ہے باہر ہنستے ہوئے کیا کہتے ہیں پھٹنے کو تیار ہے. تو یہ ہو گئی آپ کی کہانی. اچھی لگی کہانی آپ کو؟ مزہ آیا؟ ویری گڈ. راہل گاندھی سے مت پوچھنا یہ بات. چلیں ٹھیک ہے, بند کرتے ہیں ہم اب ریکارڈنگ.